بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ جن کو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں لکھے، ان کی مختصر تشریح جو علماء نے بیان کی وہ ہم سنیں گے تاکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے اندر اور زیادہ ہو اور ہم بکثرت دلائل الخیرات شریف کا ورد بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا حاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس اسم اقدس کی تفسیر حدیث پاک میں اس طرح کی گئی ہے بِأَنَّهُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ۔ اس حدیث پاک کے کئی مطالب ہیں۔ نمبر 1، جو لوگوں سے آگے اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے۔ نمبر 2، دوسری امتیں ان سے پہلے بھیجی جائیں گی۔ نمبر 3، لوگ جن کے بعد اور نقش قدم پر بھیجے جائیں گے، یعنی آپ کی نبوت کے بعد، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لہٰذا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن لوگ جن کے آگے اور آس پاس جمع ہوں گے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات پاک ہے۔ نمبر 5، لوگ جن کی سنت پر بھیجے جائیں گے، حدیث پاک میں ہے میں وہ حاشر ہوں کہ لوگ جن کے پیچھے اور ان کی ملت پر بھیجے جائیں گے، نہ کہ کسی اور کی ملت پر۔ نمبر 6، جن کے سامنے لوگ جمع کیے جائیں گے، جیسا کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں سے افضل تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ نمبر 7، اس اسم اقدس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قبر انور سے آپ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی سے زمین کھلے گی، لوگ آپ کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ شیخ عبدالجلیل قصری شعب الایمان میں فرماتے ہیں یہ اسم مبارک سیدنا حاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فضل اور ان کی ذاتی و فعلی کرم پر دلالت کرتا ہے، جس کے برابر کوئی کرم نہیں ہے۔ حشر کا معنی ہے مختلف مقامات سے میدان محشر میں جمع ہونا۔ ایسا اجتماع کسی عظیم شخصیت کے پاس اور بہت ہی اہم کام کے لیے ہوتا ہے۔ حاشر کا معنی ہوا مخلوق کو اپنے پاس جمع کرنے والا۔ الحاشر میں الف لام اس عظیم دن
اور وسیع ترین میدان محشر میں آپ کی تعیین کے لیے ہے، جبکہ ہر شخص مشغول اور اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ جرأت نہیں ہوگی کہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام فضیلت اور ناز کی بنا پر لوگوں کو اپنے گرد جمع فرمائیں گے، کیونکہ لوگوں کو ان کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ملے گی جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کریں۔ اس لیے تمام لوگ ہر جگہ سے آپ ہی کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوں گے۔ آپ کو مولا کریم جل مجدہ العظیم جود و کرم کی خلعتیں عطا فرمائے گا اور اسرار سے آگاہ فرمائے گا۔ لوگ ہر جگہ سے آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ کے سایہ رحمت کے طلبگار ہوں گے اور آپ ہی کی پناہ لیں گے۔ بادشاہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ رحمت ہوتا ہے۔ آپ اس عظیم دن کے بادشاہ ہوں گے۔ اس دن تمام مخلوق آپ کی طرف کھینچی آئے گی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام بھی۔ آپ ہی کے دست اقدس میں لواء الحمد ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اور تمام لوگ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے یحشر الناس علی قدمی، اس کا معنی یہ ہے کہ مجتمع ہو کر ہجوم کرتے ہوئے میری بارگاہ اور میرے قدموں میں حاضر ہوں گے اور انہیں ازدحام میں بھی لطف آئے گا۔ اسی طرح آج دنیا میں لوگ آپ کے نقش قدم پر جمع کیے جائیں گے۔ برزخ میں اول سے آخر تک سب لوگ جمع ہوں گے، یہاں تک کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی تمام امت آئے گی۔ پھر آپ کے پیچھے پیچھے تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ سب پابند ہوں گے، یہاں تک کہ آپ آگے ہوں گے اور سب آپ کے پیچھے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ آپ کا کمال ذاتی ہے کہ بے انداز مخلوق آپ کے لیے رکی رہے گی۔ کوئی کمال اس فضیلت و شرافت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان سب کو ایک ذات کریمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی روکے رکھے گا۔ اس طرح سب لوگ جنت میں جانے اور ثواب کی زیادتی میں آپ کے پیچھے ہوں گے۔ اس دن آپ ہی سب کو لے جائیں گے، آپ ہی کی پیروی کی جائے گی اور آپ ہی کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی۔ اس لیے ہر طرح اور ہر معنی کے اعتبار سے آپ ہی حاشر ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں، فنا کے مقام میں سب سے پہلے آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے، پھر آپ کے بعد دوسرے لوگ زیارت کریں گے۔ سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اسم مبارک کا معنی ہے انبیاء کے بعد تشریف لانے والے، لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ عاقب کہتے ہیں آخر کو اور کسی کے پیچھے آنے والے کو، اسی لیے بیٹے کو عقب کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام اگرچہ آخری زمانے میں آسمان سے اتریں گے، نبوت سے متصف ہوں گے، آپ کی ذات نبوت سے قائم ہوگی، لیکن آپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق حکم کریں گے۔ آپ کا زمانہ نبوت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کے لیے آپ کا نام عاقب ہے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام اقدس سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیں گے تو آگ ٹھنڈی اور پرسکون ہو جائے گی۔ جیسے کہ مروی ہے کہ کچھ حافظ قرآن آگ میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف بھلا دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں یاد دلائیں گے۔ جب وہ آپ کا نام اقدس سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور ان سے دور ہٹ جائے گی۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میدان محشر میں لوائے حمد
تعریف کا جھنڈا ہمارے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ہوگا، جس کے نیچے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام ہوں گے، اور ان کی ساری اولاد بھی ہوگی۔ ایسے عظمت شان والے سید الخلائق پر لاکھوں سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ عبدالجلیل قصری اسم مبارک سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معزز ترین اور عظیم ترین وصف ہے، اور آپ کی عظیم فضیلت پر واضح دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جو انہیں اچھی عاقبت اور دین و دنیا اور آخرت کے ان امور کی طرف بلاتے تھے جن کا انجام بھلائی ہو۔ بعض حضرات کی تبلیغ سے ایک آدمی بھی بھلائی کی طرف نہ آیا، بعض کی تبلیغ سے ایک دو یا تین یا چند افراد راہ راست پر آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اس اسم اقدس سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موافقت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام امتوں کی طرف مبعوث ہوئے تو دعوت کو طاقت اور نبوت کو قوت ملی۔ پس حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخر میں ہر بھلائی کے لانے والے ہیں۔ آپ کے اس اسم مبارک کے معنی کا فیضان ہوا، آپ نے ہر ایسا کام کیا جس کا انجام بہتر تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی پشت پناہی کی اور فریضہ نبوت کو کما حق انجام دیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، اور فی الواقع آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، کیونکہ تمام نیکیوں کی انتہا تک پہنچے، ان کا احاطہ کیا اور اس سب کی تکمیل کی، لہٰذا نہ تو آپ کے ساتھ کسی کی بعثت کی گنجائش رہی اور نہ آپ کے بعد۔ اسی لیے امور اخرویہ کی انتہا ظاہر ہوئی اور آپ نے ان کی تکمیل فرمائی۔ آپ ایک اور معنی کے اعتبار سے مقامات میں عاقب ہیں۔ انبیاء، اولیاء اور ملوک کے احوال و درجات سب ایک سے ایک بلند ہیں۔ آپ تمام مقامات میں آخری حد کی طلب میں ترقی فرماتے گئے، یہاں تک کہ سب مقامات کی انتہا کا احاطہ کر لیا، لہٰذا آپ کا مقام تمام مقامات کے بعد ہے اور آپ کا درجہ تمام درجات سے بلند ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا طہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نقاش نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں میرے 7 نام ہیں، ان میں سے ایک طہ بیان فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک ہے، اس کا معنی ہے اے امت کو شفاعت کی امید دلانے والے اور مخلوق کو دین کی ہدایت دینے والے۔ ابجد کے حساب سے طا کے 9 اور ہا کے 5 عدد ہیں، جن کا مجموعہ 14 ہے۔ گویا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اقوال بہترین تعویلیں اور لطیف اشارات ہیں، انہیں تفسیر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک قرات میں طہ کے ہا کو ساکن پڑھا گیا ہے، اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ زمین پر دونوں قدم رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہجد میں ایک قدم پر قیام فرماتے تھے، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ دونوں قدم زمین پر رکھیے۔ طہ کا معنی ہے اطمینان رکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى،
اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا شان نزول لکھتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت جہد فرماتے تھے اور تمام شب قیام میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ قدم مبارک ورم کراتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر بحکم الہی عرض کیا کہ اپنے نفس پاک کو کچھ راحت دیجئے، اس کا بھی حق ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت غم زدہ رہتے تھے اور خاطر مبارک پر اس سبب سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنجیدہ رہنا پسند نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک بھیجیں تاکہ ہماری وجہ سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی رنجیدہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ابن عدی کامل میں حضرت علی، حضرت جابر، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابن عباس اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، ابو نعیم دلائل النبوہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے 10 نام ہیں، ان میں سے یاسین کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کی سند میں بعض محدثین کا کلام ہے، یاسین کے یہ معنی ہوئے، اے کامل ترین انسان، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عظیم مرد، اے تمام انسانوں کے سردار۔ اس میں آپ کی بہت بڑی تعظیم و تکریم ہے۔ یہ قرآن پاک کا نام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اسماء مبارکہ اور درود پاک کا بکثرت ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت، دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان، دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت،